بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے۔ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام علی بن ابن طالب 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، لقب حیدر مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والوں میں اولین افراد میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد جناب ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد دانو قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دانوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی کی پرورش یوں بھی مبارک تھی کہ وہ تمام کے تمام ایام دور شیر خواری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں عام روایت یہ ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور مکہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، شاید ہی کسی صحابی رسول کے بارے میں ہوں۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مبائلہ کے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام نے اپنے دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ماں باپ دانوں کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود تھیں اور چہرے سے عیاں تھیں۔ عبادت اور ریاضت کے اثرات بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبا اور ماما بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم اور حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔
صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہرم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ میدان جنگ میں تلوار کے دانی اور مسجد میں زائد شب بیدار تھے، مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے، عزم حوصلے میں ضرب و مثل اور خطابت و ذہانت میں بے مثل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی فضیلتیں بے شمار تھیں، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جان باز تھے، نہ دنیا کو ترک کیا اور نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے، نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی، غلاموں کو آزاد کرتے، دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا، ہے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہمنشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدخوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہے قبر والو، ہے بوسیدگی والو، ہے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری تو یہ خبر ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں بھی یتیم ہو گئیں، بیواؤں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل آپ کے ہمراہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر زرار ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت علی اور مرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس فرماتے تھے، روتے بہت زیادہ تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہوتا اور کھانا انہیں وہی مرغوب لگتا تھا جو ادنیٰ درجے کا ہوتا۔ ہمارے درمیان بالکل مساوانہ زندگی بسر کرتے تھے اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے
اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت علی نے شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لواء منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کے فرائض انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل نبوی کی شہادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شامل ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں قبول اسلام کی شہادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الرضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہونے والے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں، جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں، اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، خیبر میں علم انہیں عطا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور علم و فرائض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت علی ابن طالب 656 ہجری میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے 656 ہجری میں قتل سے ہوا، جو علی بن ابن طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 ہجری میں علی ابن طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت علی بن ابن طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے علی بن ابن طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 ہجری میں جنگ نیروان میں علی ابن طالب کی افواج نے انہیں کچل ڈالا۔
عبدالرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے دو خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان دونوں نے تین بڑی اسلامی شخصیتوں کو، علی ابن طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان تینوں شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نردان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا علی بن ابن طالب کو قتل کرنے کا محرک نردان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نردان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بھری کہ ابن ملجم علی ابن طالب کو قتل کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت کوفہ کی مسجد میں عین حالت نماز میں ایک زہر آلود تلوار سے زخمی کیا گیا۔ زہر کے اثر سے 3 دن تک سخت تکلیف کی حالت میں رہنے کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک